وہاں انہوں نے اس وقت یہی کہا کہ اچھا تم لوگ بتاؤ اب میں کیا کروں. ٹھیک ہے, انسانوں سے انسان بات کرے. پہلی چیز حسبی اللہ و نعم الوکیل, سب سے دھیان اللہ کی طرف. اللہ سب کچھ تیرے سپرد ہے اور تو ہی بچانے والا ہے. فرمایا مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا, یعنی جس سے میں بخیریت اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا. اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں. وہ بھیڑ کے بیچ میں نہیں گھس رہیں. کالا ما خطبکما, موسیٰ علیہ السلام جا کے پوچھتے ہیں تم دونوں کا کیا معاملہ ہے. یہ ایک نیک انسان کی نیکی کا مظہر ہے کہ وہ کسی پریشان حال کو دیکھے اور تو اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرے. یہ ان کی پریشانی کہ تم لگ کیوں کھڑی ہو, تم کیوں نہیں پانی پلا رہی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں, یعنی ہم مردوں کے بیچ میں نہیں گھستی. یہ ہے حیا. فرمایا ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں, اس لیے وہ تو آ نہیں سکتے اور ہم ان کی جگہ پر کام کرنے آتی ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باوقت ضرورت عورت گھر کے باہر کے کام کے لیے نکل سکتی ہے, لیکن حیا کے تقاضے پامال کر کے نہیں. مردوں کے ساتھ مکسنگ نہیں, اپنے حیا اور وقار لباس ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے بس اپنے کام سے کام رکھے. فرمایا یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا, پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. لڑکیوں سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا, کس سے مانگا؟ اپنے رب سے مانگا. غور کریں, یہاں پانی کسی کو پلایا, اجرت نہیں مانگی کہ اچھا اب تم مجھے پے کرو. ان کو پانی پلا کے ان کی مشکل دور کر کے ان کو بھیج دیا اور خود آ کے درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنے رب سے باتیں کرنے لگے. جب انسان اس طرح تنہا ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی اس کا مددگار نہیں ہوتا, ایک ایسے شہر میں جس میں انسان کسی کو بھی نہیں جانتا, اس وقت جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اس پکارنے کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اللہ جو بھی خیر تو مجھے دے میں اس کی محتاج ہوں. میں محتاج ہوں. اپنی محتاجی کا اظہار کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بندے کی یہ عاجزی بہت پسند ہے. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. جب بھی آپ کو کچھ چاہیے تو رب سے مانگیں, اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی کیسے دعا سنتا ہے. ان کے سارے مسائل ہم آگے دیکھتے ہیں کہ حل ہو جاتے ہیں, لیکن یہ کیوں ہوا؟ ہم بھی یہ دعا بہت دفعہ پڑھتے ہیں, وظیفہ بنا کے پڑھتے ہیں, 100 دفعہ پڑھتے ہیں, ہمارا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا؟ موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ جھٹ پٹ حل ہو گیا, اس لیے کہ انہوں نے آتے ہی پہلے کسی اور کا مسئلہ حل کر دیا. ہم صرف اپنے ذات تک رہ گئے ہیں, آگے نہیں جاتے بغیر کسی لالچ کے. پہلے انہوں نے کسی دوسرے کا مسئلہ حل کیا, انہوں نے لڑکیوں کی مدد کی, تو دوسروں کی مدد کرنے کا اجر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا, اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا. اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی, اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. اور جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. اور اللہ تعالیٰ تب تک اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. اسی لیے نا, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر مہربان ہو جائے, ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں, ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں, ہمارے دکھ دور ہو جائے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب کوئی پریشانی ہے فوراً دیکھیں آس پاس دائیں بائیں, کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں, کسی کو میری مدد کی ضرورت تو نہیں. اور یہ اس وقت نہیں کہ جب کوئی بلائے کہ پلیز ادھر آؤ میری ہیلپ کرو. ہم تو اس وقت بھی ادھر سے سن کے ادھر اور نظریں بچا جاتے ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے سنا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کان میں جوں نہیں رینگتی. کوئی چیخ چلا رہا بغیر کسی کے کہے, دوسرے کے چہرے سے, اس کی شکل سے, اس کے آثار سے معلوم کر کے کہ یہ شخص ضرورت مند ہے, اس وقت اس کی مدد کی جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی فوراً مدد کی. تو ہمیں بھی ایسی ہیلپ دوسروں کی کرنی ہے, نہ کہ وہ ہمیں بلائیں. جیسے یہاں پہ کوئی ٹیبل اٹھا رہا ہے, کرسی پکڑ رہا ہے, یا نہیں تو ٹیبل صحیح طرح تو ہم پاس کھڑے دیکھ رہے ہیں, تو ہم کیا کریں
کہ وہ جب بلائے گی چلو ٹھیک ہے بڑے اپنے پھڑ کے جا رہی ہے جان دے اس کو، کہہ سکتی ہے کہ کھڑی ہو ذرا میری ہیلپ کرا دو، نہیں کہا اس نے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ سی، بڑی اپنے آپ میں پاور سمجھ رہی ہے نا، جائے رکھے جا کے. تو ایسے نہیں، وہ نہیں جو بلا رہی نا تو بھاگ کے آئیں. یہ ہوتی ہے جب اس طرح ہم کسی کے لیے بھاگتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کے لیے آتا ہے. تو اس لیے اللہ کے لیے ہم نے جو ہمیں نہ بھی کہے دیکھ رہے ہیں سامنے تو اس کی ہیلپ کریں. اس کی شکل سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کو کوئی ہے، کوئی ہیلپ چاہیے تو کریں، اس کی ہیلپ پوچھیں. فرمایا کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی. شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے. کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہی ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں. انہوں نے مانگا نہیں، لیکن وہ بھی کتنے لوگ تھے کہ انہوں نے بھی مفت کام لینا پسند نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا کہ کچھ خوف نہ کر، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو، یعنی پروٹیکشن دی. اب آپ دیکھیں مدد کیسے ہوتی ہے. سب سے پہلے تسلی ایک اجنبی شخص کو، مسافر کو، ایک پریشان حال انسان کو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کھانے پینے کی، اچھی بات کی، اچھی کال کی، ہمدردی کی. تو وہ اس کی ہمدردی کرتے ہیں کہ بالکل بے فکر ہو کر آپ یہاں رہو، کوئی تمہارے پیچھے نہیں آتا. فرمایا ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو، یعنی کام بھی کر سکتا اور صحت مند ہو. اس کے باپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں. کیونکہ ویسے تو وہ گھر میں جوان لڑکا رکھ نہیں سکتے تھے، بشرطے یہ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، یعنی پھر نہ مجھے روکا جائے، یعنی پھر اسے زیادہ نہ روکا جائے. فرمایا جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. پھر اس کے بعد ان کا نکاح ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ سید موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کی، 8 کے بجائے 10 سال پورے کیے. 10 سال بعد اب اپنے وطن واپس جانا چاہ رہے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو دور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو. وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک درخت میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سارے جہان والوں کا مالک، اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی. جو ہی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ارشاد ہوا موسیٰ پلٹ آ، خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے. یہ 2 روشن نشانیاں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے آقا میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے. سبحان اللہ. اللہ کس طرح اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے، کیسے ان کا رعب دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. لیکن اس کے لیے کچھ کوالٹیز چاہیے، اور وہ کیا ہیں؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، خالص اس کے لیے عمل کرنا، خالص اس کے لیے عمل کرنے والا انسان ہونا چاہیے. فرمایا ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہی ہوگا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو، یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا سے کبھی سنی ہی نہ تھیں. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہوتا ہے. حق یہ ہے کہ ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پاتے. اور فرعون نے کہا اے اہل دربار میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی کو الہ نہیں جانتا،
हामान ज़रा ईंटें पकवा कर मेरे लिए एक ऊंची इमारत तो बनवाओ, शायद कि इस पर चढ़कर मैं मूसा के खुदा को देख सकूं। मैं तो इसे झूठा समझता हूँ। इंतहा गरूर तकब्बुर की। फरमाया उसने और उसके लश्करों ने ज़मीन में बग़ैर किसी हक़ के अपनी बड़ाई का घुमांड किया और समझे कि इन्हें कभी हमारी तरफ पलटना नहीं। आखिरकार हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ा और समंदर में फेंक दिया। अब देख लो कि इन जालिमों का कैसा अंजाम हुआ। हमने इन्हें जहन्नुम की तरफ दावत देने वाले पेशरो बना दिया और क़यामत के रोज़ वो कहीं से कोई मदद ना पा सकेंगे। हमने इस दुनिया में इनके पीछे लानत लगा दी और क़यामत के रोज़ वो बड़ी कबाहत में मुब्तला होंगे। पिछली नस्लों को हलाक करने के बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की, लोगों के लिए बसीरतों का सामान बनाकर, हदायत और रहमत बनाकर, ताकि शायद लोग इससे सबक हासिल करें। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उस वक़्त मगरबी गोशे में मौजूद न थे जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को ये फरमान शरीयत अता किया, और ना तुम शाहिदीन में शामिल थे, बल्कि इसके बाद तुम्हारे ज़माने तक हम बहुत सी नस्लें उठा चुके हैं और उन पर बहुत ज़माना गुजर चुका है। तुम अहले मदीन के दरमियान भी मौजूद न थे कि उनको हमारी आयात सुना रहे होते, मगर उस वक्त ये ख़बरें भेजने वाले हम हैं। और तुम तूर के दामन में भी उस वक्त मौजूद न थे जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा पुकारा था, मगर ये तुम्हारे रब की रहमत है कि तुमको ये मालूमात दी जा रही हैं ताकि तुम इन लोगों को मुतनब्बे कर दो जिनके पास तुमसे पहले को मुतनब्बे करने वाला नहीं आया, शायद कि वो होश में आएँ। और ये हमने इसलिए किया कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके अपने किए करतूतों की बदौलत कोई मुसीबत जब इन पर आए तो वो कहें है परवरदिगार, तूने क्यों ना हमारी तरफ कोई रसूल भेजा कि हम तेरी आयात की पैरवी करते और अहले ईमान में से होते। यहाँ से क्या पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमेशा बंदों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक हदायत और रहनुमाई फ़राहम की है। फरमाया मगर जब हमारे हाथ से हक़ उनके पास आ गया तो वो कहने लगे, क्यों ना दिया गया इसको वही कुछ जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था। क्या ये लोग इसका इनकार नहीं कर चुके हैं जो इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था। उन्होंने कहा दोनों जादू हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, और कहा हम किसी को नहीं मानते। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए अच्छा तो लाओ अल्लाह की तरफ से कोई किताब जो इन दोनों से ज़्यादा हदायत बख्शने वाली हो। अगर तुम सच्चे हो मैं उसी की पैरवी इख्तियार करूँगा। अब अगर वो तुम्हारा ये मुतालबा पूरा नहीं करते तो समझ लो कि दरअसल ये अपनी ख्वाहिशात के पैरोकार हैं, और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह होगा जो अल्लाह की हदायत के बग़ैर बस अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे। अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को हरगिज़ हदायत नहीं बख्शता। और नसीहत की बात पे दर पे हम इन्हें पहुँचा चुके हैं ताकि वो गफलत से बेदार हों। जिन लोगों को इससे पहले हमने किताब दी थी वो इस कुरान पर ईमान लाते हैं, और जब ये इनको सुनाया जाता है तो वो कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए, ये वाकई हक़ है हमारे रब की तरफ से है, हम तो पहले ही से मुस्लिम हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें इनका अजर 2 बार दिया जाएगा, यानी जो शख्स अहले किताब में से हो और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान ले उसका अजर दुगना है। फरमाया बावजह इस साबित कदमी के जो उन्होंने दिखाई, वो बुराई को भलाई से दफ़ा करते हैं और जो कुछ रिस्क हमने उन्हें दिया इसमें से खर्च करते हैं। और जब उन्होंने बेहुदा बात सुनी तो ये कहकर किनारा कश हो गए कि हमारे अमाल हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, तुमको सलाम है, हम जाहिलों का सा तरीका इख्तियार करना नहीं चाहते। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जिसे चाहो उसे हदायत नहीं दे सकते, मगर अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है, और वो उन लोगों को खूब जानता है जो हदायत कबूल करने वाले हैं। जैसे सईद बिन मुसैब के वालिद बयान करते हैं कि जब अबू तालिब की वफ़ात का वक्त करीब था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए। आपने अपने चचा से फरमाया, चचा जान अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें तो रोज़े क़यामत अल्लाह के यहाँ मैं ये दलील पेश कर सकूँगा। लेकिन अबू तालिब ने जो आखिरी बात कही वो ये कि मैं अब्दुल मतलब के दीन पर मरता हूँ और कलमा तौहीद कहना कबूल न किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह की कसम मैं उस वक़्त तक आपके लिए दुआ करता रहूँगा जब तक मैं मना ना किया जाऊँ। तो क्या हुआ, बताया गया कि नबी भी किसी को हदायत नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है हदायत, और अल्लाह जिसे चाहता है देता है। किसको देता है? जो लेना चाहता है। फरमाया वो कहते हैं अगर हम तुम्हारे साथ इस हदायत की पैरवी इख्तियार कर लें तो अपनी ज़मीन से उचक लिए जाएंगे। क्या ये वाक़या नहीं है कि हमने एक पुरअमन हरम को उनके लिए जाए क़याम बना दिया जिसकी तरफ हर तरह के समरात खींचे चले आते हैं हमारी तरफ से रिस्क के तौर पर, मगर इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं हैं। और कितनी ही बस्तियां हम तबाह कर चुके हैं जिनके लोग अपनी मईशत पर
بار اتراتے تھے، سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ اور بھول نہ جائیں گے لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ تو ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے، اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا۔ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے، البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہو۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں۔ اللہ پاک ہے اور بہت بالا برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ واہو واللہ لا الہ الا ہو، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَہ الحکم، اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ وَإِلَیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس رب نے پیدا کیا واپس اٹھانا بھی اسی کا حق ہے اور وہی سمیٹے گا اور وہی حساب بھی لے گا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے، کبھی سورج نکلے ہی نہ، یعنی تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ فرمایا ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ اس میں تم سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ فرمایا یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے گواہ نکال لائیں گے۔ پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ فرمایا قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، یعنی قوم سے غداری کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ کون؟ قارون۔ فرمایا ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے کہا پھول نہ جاؤ، اکڑو مت، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا جو مال اللہ نے تجھے دیا اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا جو مجھ کو حاصل ہے، یعنی جس طرح آج کل کوئی لوگ ڈگری حاصل کرتے ہیں، اچھی جاب ملتی ہے تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ مجھے میری قابلیت کی وجہ سے ملی ہے، مجھے یہ علم جو ملا ہے یہ مجھے میری قابلیت کی وجہ سے ملا ہے۔ تو کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ یہ
جو بھی مجھے ملا میرے رب کی طرف سے ملا۔ فرمایا کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلا کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے۔ فرمایا مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے، یعنی وہ تو ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کرتے ہیں۔ کسی کڑے سے کڑے مجرم سے پوچھیں کہ تم مجرم ہو، وہ بتائے گا، وہ ایسی تعویلیں کرے گا کہ آپ کو سب سے نیک انسان نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ فرمایا ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے۔ یعنی اس کی دولت دیکھ کر مال کی حرص پیدا ہوئی اور انسان کے اندر ویسے بھی رکھ دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان ہوتا ہے، زندگی اور مال۔ زندگی اور مال کی محبت میں، یعنی انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اور مال کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کثیر مال والے لیکن ہلاک ہوں گے سوائے ان کے جو اپنے آگے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ خرچ کرتے رہیں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، اور بخل سے کام نہ لیں۔ تو حیات دنیا کے طالب کیا کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو قارون کو ملا ہے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔ فرمایا مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لے اور نیک عمل کرے۔ اب یہ ہوتا ہے علم، اور یہ ہے علم کا فائدہ کہ جس میں انسان کو فوراً ایسی سچویشن میں یاد آ جائے کہ اس کو کرنا کیا ہے۔ انہوں نے فوراً سوچا کہ نہیں، آخرت کا ثواب اس دولت سے زیادہ بہتر ہے، یہ تو چند دن دنیا کی زندگی کی رونق ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے جنہوں نے قرآن پڑھ لیا اور علم حاصل کر لیا، دنیا میں اپنے سے آگے کسی کو دیکھ کے یہی خیال آتا ہو، یہی خیال آنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس ہے یہ تو ہر چیز سے بڑھ کر، یہ علم جو اللہ نے ہمیں سکھایا یہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے، یہی خیال آنا چاہیے۔ دنیاوی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس کے پیچھے گم نہیں ہو جانا چاہیے۔ اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو، صبر کے ساتھ اللہ کے راستے پر گامزن رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو کہیں گھر جائیں کچھ ہو رہا ہے، کوئی جب آئیں تب بھی کچھ ہو رہا ہے تو ہم کہیں کتنے نصیبے والی ہے، کتنے آرام نال ستی پئی ہے، اور میں اٹھ گئی ہوں اور میں تیار ہوئی ہوں اور میں جا رہی ہوں اور یہ کتنے مزے سے سو رہی ہے۔ تو اس پہ دیکھیں اس وقت کے اصل جو ہے نصیبے والا اس وقت کون ہے، آپ یا وہ جو گھر میں پڑا ہوا ہے، اور آپ جو باہر کس کے لیے نکلی ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے علم کے راستے میں۔ تو اس وقت میں ہر چیز آپ کے لیے دعا کر رہی ہے، سمندر میں مچھلیاں بھی آپ کے لیے استغفار پڑھ رہی ہیں، سورج آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، آپ جس راستے سے آ رہی ہیں اس راستے پر فرشتے اپنے پر بچھا رہے ہیں۔ تو پھر آپ نصیبے والے ہیں کہ وہ جو اس راستے پہ نہیں آ رہے وہ نصیبے والے ہیں، آپ نصیبے والے ہیں۔ اس لیے دنیاوی چیزوں سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ جن کو یہ دولت ملے تو یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ فرمایا آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، یعنی کوئی بھی اسے ڈوبنے سے بچا نہ سکا۔ فرمایا نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل تک اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے کاش ہم بھی ایسے ہوں، کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے، شکر اس کے انجام سے سبق پکڑا بھول گئے۔ فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، یہ سبق ہم بھول گئے، اس لیے ہم نے یہ بات کہہ دی۔ یعنی یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، رزق میں جو کمی بیشی ہوتی ہے۔ فرمایا اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا، کیونکہ ہم بھی وہی بننے کی تمنا کر رہے تھے، تو جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر کبھی فلاح نہیں پاتے، وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ فرمایا جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے۔ تو کیا ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے
ایک دنیا کا چاہنے والا اور ایک آخرت کا چاہنے والا، دونوں کے طرز عمل، دونوں کی سوچ، دونوں کی دعائیں، دونوں کی کوششیں، بہت بڑا فرق دونوں میں۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ جنت میں جانے والے جو ہیں وہ دنیا میں الوف نہیں چاہتے، دنیا میں بہت اونچے بہت بڑے بن کر نہیں رہنا چاہتے، وہ آخرت میں بڑے بننا چاہتے ہیں، آخرت میں سب کچھ، وہ کہتے ہیں ہمیں وہاں پہ بہت کچھ مل جائے، وہ دنیا میں بڑے بن کر نہیں رہتے۔ تو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقین جانو کہ جس نے یہ کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقین جانیے کہ جس نے یہ قرآن آپ پر فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی ہے، مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے، بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں۔ اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی سوائے اس کے چہرے کے، سوائے اس کی فرما روائی اسی کی ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ سورۃ العنکبوت مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، بس صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا؟ نہیں، صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں، فرمایا ان کو آزمایا نہ جائے گا، امتحان نے سب کا امتحان ہوگا، کیونکہ یہ دنیا تو ہے ہی کمرہ امتحان۔ فرمایا اور وہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات تو گزرے ہی نہیں جو تم سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان پر گزر چکے ہیں، ان پر تکلیفیں آئیں، سختیاں آئیں اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، تب ان کو سنائے گی خوشخبری، خبردار رہو اللہ کی مدد قریب ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے، طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو آزمائے، کیونکہ اس کو چھان پھٹک کے دیکھنا کہ کون واقعی اس سے محبت رکھتا ہے، کون واقعی اپنے ایمان میں سچا ہے، ورنہ زبانی دعوے تو سب کے لیے بہت آسان ہیں، اصل چیز تو امتحان ثابت کرتا ہے کہ انسان اپنے کسی دعوے میں کتنا سچا ہے۔ فرمایا حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، فرمایا اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں، اس لیے آزمائش آ رہی ہے، فرمایا ضرور دیکھنا ہے، ضرور جاننا ہے کہ جھوٹے کون ہیں، جانتا تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہے، لیکن آزمائش کر کے دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کو پریکٹیکلی سامنے دیکھ نہ لیا جائے انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتا ہے کہ کون صابر ہے کون نہیں، لیکن وہ اس کو عمل میں لانے دیتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ حقیقت میں کس کو صبر پر اجر ملنا چاہیے اور کس کو اس کی بے صبری پر پوچھا جانا چاہیے۔ فرمایا کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کریں گے سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے، بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پکڑ نہ سکے گا۔ فرمایا جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا، کوشش کرے گا، وہ اپنے نفس کے لیے کرے گا، اپنی ذات کے لیے کرے گا۔ فرمایا اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے، اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے، جو بھی کوئی کوشش کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا۔
جو عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اپنے نفس کے لیے کرے گا، اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا۔ کسی کو کے ساتھ اچھا کرے گا تو اپنے لیے، کسی کے ساتھ برا کرے گا تو اپنے لیے۔ فرمایا جو لوگ ایمان لے اور نیک عمل کیے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے، یعنی ان کی تکلیفیں دور کر دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ فرمایا ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ نیک عمال میں سب سے بڑا نیک عمل اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد، شرک سے بچنے کے بعد، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ حسن سلوک کیا ہوتا ہے؟ ان کے حق سے بڑھ کر ان کو دینا، ان کے زیادتی کے باوجود ان کے ساتھ اچھے رویہ رکھنا، اچھی طرح بات چیت کرنا۔ فرمایا لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یعنی اللہ ہی نے حکم دیا کہ ماں باپ کا کہا مانا جائے، اور اللہ ہی کا حکم ہے کیا کہ اللہ کی نافرمانی میں ماں باپ کی بات نہ مانی جائے۔ کیوں؟ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں ماں باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، خالق کی نافرمانی۔ تو یہاں اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ بھی کہیں، اگرچہ میں خود کہتا ہوں کہ ماں باپ کی بات مانو، لیکن اس موقع پر ماں باپ کی بات نہیں ماننی، اگر وہ تمہیں کہیں کہ تم ان کی اطاعت کرو تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ اور ان کی اطاعت کیا ہے کہ شرک کرنے کو کہیں، یا بدعت کا کو کام کرنے کو کہیں، یا حرام کام کرنے کو کہیں تو وہ نہیں کرنا۔ فرمایا میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کر دیں گے۔ فرمایا لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا، یعنی لوگوں کی باتوں کو عذاب سمجھ لیا اللہ کی طرف سے آنے والا۔ فرمایا اب اگر میرے رب کی طرف سے فتح نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے کہ کون دل سے ساتھ ہے اور کون اوپر اوپر سے ہے؟ فرمایا اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون، اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آزمائش کے ذریعے، ٹیسٹ کے ذریعے، امتحان کے ذریعے۔ فرمایا یہ کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری مان جاؤ، اللہ کو ہم جواب دے دیں گے۔ تم کہہ دینا اس نے کہا تھا، میرے پہ ڈال دینا۔ اللہ کی اطاعت جو کر رہے اس سے پھر کہتے ہیں کہ تم میرے پہ ڈال دینا، تم حجاب نہ کرو، تم میرے پہ ڈال دو کہ اللہ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم حجاب نہ کرو، تم میرے پہ ڈال دینا۔ فرمایا حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں۔ دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص قتل کر کے ذمہ داری دوسرے پر ڈالے اور عدالت اس کو ایکسیپٹ کر لے کہ ہاں اسی نے بہکایا تھا۔ فرمایا وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں، اور کہاں اللہ کی عدالت جس سے کوئی چھپا کے بھی بات کرے تو وہ چھپ نہیں سکتی وہاں۔ فرمایا ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی بہت سے، یعنی جو غلط کرے گا وہ اپنے گناہوں کا وبال بھی بھگتے گا، اور جس کو اس نے بھٹکایا ہوگا اور ان کے گناہوں کا وبال بھی بھگتے گا۔ فرمایا قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کام 1000 برس ان کے درمیان رہے۔ آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ فرمایا تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، یہ بات کہنا ہی جھوٹ ہے اور سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ فرمایا در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہی معاشرے کے لوگ
درباروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر روزی مانگتے ہیں. کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں اور کسی کو فریاد رس. غوث اعظم داتا گنج بخش کس قدر شرک پر مبنی یہ القابات ہیں کہ خزانہ بخشنے والے. کوئی شخص مرنے کے بعد کسی کو کون سا خزانہ دے سکتا ہے؟ یہ انسان کی بھول ہے. تو یہ سب جھوٹ میں شامل ہوتا ہے، سب جھوٹ میں شامل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو. ان اللہ زینا تعبدون من دون اللہ، جب تم اور لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. فرمایا در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو لا یملکون لکم رزق، وہ کسی رزق کے مالک نہیں. یعنی کبھی بھی کسی در پر نہ جائیں اللہ کو چھوڑ کر. جائے نماز چھوڑ کر کے کوئی اور رزق دے گا نہیں، وہی دے گا. جب چاہیے 2 نفل حاجت کے پڑھیں، وضو کریں، جائے نماز پہ کھڑیں اور اپنے ہاتھ اپنے رب کے آگے پھیلا دیں. وہی ضرورت پوری کرنے والا ہے. فرمایا رزق اللہ کے پاس تلاش کرو، اس سے مانگو، اس سے دعائیں کرو، نیک کام کرو کہ اللہ تعالیٰ فراخی پیدا کر دے جو کرنے کا کام ہے. فرمایا وَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جانے والے ہو. فرمایا اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلائی جا چکی ہیں اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچانے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کھانے کے لیے بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کھا لو. اگر وہ کھا لیتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو تھوڑا سا مزید سمجھاتی ہے، نہیں پھر تھوڑی سختی کرتی ہے، پھر ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے کہ کھا لو یا منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن کبھی کسی ماں کو یہ کرتے دیکھا ہے کہ وہ نہیں کھا رہا تو اس کو نیچے لٹائے اور نیچے لٹا کے اس کے زبردستی اوپر بیٹھے اور اس کا منہ کھولے اور اس کے اندر زبردستی ڈالے؟ کبھی ایسا تو نہیں کیا نا، اور کبھی ایسا دیکھا بھی نہیں. یہ کرنا اسی طرح پیغمبر کا کام بھی نہیں کہ جو نہیں مانتے ان کو گرا کے پھر زبردستی ان کے منہ میں ہدایت ٹھونسے کہ نہیں اس کو پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ. یہ نہیں ہو سکتا. ہاں آپ کسی کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، دلیل دیں گے، نہیں مانے گا پھر سمجھائیں، آخر کار اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے. یہی کرنے کا کام ہے. بتانے کو اچھی طرح انسان بتائے، اپنا فرض پورا کرے، لیکن اگر کوئی نہ مانے تو پھر اس کا پیچھا نہ کرے. فرمایا کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے؟ یعنی کبھی غور ہی نہیں کیا، غور فکر ہی نہیں کیا کہ آغاز کیسے ہوتا ہے. ثم یعیدو، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے. انا ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے بہت آسان تر ہے، یعنی دوبارہ پیدا کرنا. فرمایا ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ بار دیگر بھی زندگی بخشے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے. اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو. تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، یعنی کسی کا بھی زور نہیں اللہ کے مقابلے میں، نہ زمین میں نہ آسمان میں. فرمایا اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اس کو یا جلا ڈالو. آخر کار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو انا فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لقومی یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو. فرمایا اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا. کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا. تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، یعنی وہ تمہارا سینٹر آف لائف بن گئے ہیں، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے.
فرمایا وَيَلْ أَنْ بَعْضُكُمْ بَعْض، تم میں سے بعض پر لعنت کر رہا ہوگا، یعنی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں گے کہ تم نے ہم کو بھٹکایا، ہم تو اچھے بھلے سمجھدار تھے، تم نے ہمیں کنفیوژن میں ڈال دیا، تم نے ہمیں کنفیوز کر دیا اور پریشان کر دیا اور پھسلا دیا۔ فرمایا راگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس لیے یہیں پر ہمیں اپنی دوستیاں چیک کر لینی چاہیے، یہیں پر ہمیں اپنی نیتیں درست کر لینی چاہیے، یہیں پر ہمیں جو جس کا حق ہے اسے دے دینا چاہیے، یہیں پر اپنے اعمال اور اپنے احوال کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ فرمایا اس وقت سیدنا لوط علیہ السلام نے اس کو مانا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے، اور ہم نے اسے سیدنا اسحاق علیہ السلام عطا کیا اور یعقوب، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام یعنی پوتا بھی دیا۔ فرمایا اور ہم نے اسے سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام جیسی اولادت عنایت فرمائی، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اور ہم نے سیدنا لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے، کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور راہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کے پاس اس بات کا جواب نہ تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا لے آؤ ہمارے پاس اللہ کا عذاب اگر تم سچوں میں سے ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے، کس کی؟ بیٹے کی، فرمایا تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو سیدنا لوط علیہ السلام موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے، یعنی ان کی بیٹیاں اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ بہت ڈرنے والی آیت ہے یہ کہ اگر عورت خیانت کار ہے، دین میں خیانت کرنے والی ہے، تو شوہر چاہے جتنا بھی متقی پرہیزگار ہو، جنت میں جانے والا ہو، وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ یہ ہسبینڈ وائف کے جو رشتے ہیں یہ دنیا تک ہی ہیں، اگر ایمان نہ ہوا، عمل صالح نہ ہوا تو وہاں ان میں جدائی ڈال دی جائے گی، لیکن نیک لوگوں کو وہاں بھی اکٹھا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ فرمایا پھر جب ہمارے فرشتے سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی آمد پر سخت پریشان ہوا اور دل تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی سیدنا شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، روز آخر کے امیدوار ہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے، اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا۔ تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آئے مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا ظلم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کسی نے بات نہیں مانی اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ تو ہمارے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے تو کیسے چھوٹ سکتے ہیں۔ اس لیے فوراً توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور جن فرائض سے غفلت برت رہے ہیں، جن فرائض سے، کل ہم نے سورۃ نور میں جتنے بھی احکامات پڑھے وہ کیا تھے؟ فرض تھے۔ تو جتنے بھی فرائض سے غفلت برت رہے ہیں نا، ان کو خوشی خوشی ادا کر لیں، خوشی خوشی ادا کر لیں۔ اور یہاں قارون، فرعون اور حامان کو اکٹھا بیان کیا گیا۔ قارون حالانکہ کس قوم میں سے تھا؟ بنی اسرائیل میں، لیکن فرعون کا ساتھ ہوگا کیونکہ وہ اس کا دوست تھا۔ اور کون لوگ اس کے ساتھ ہوں گے؟
ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا اور فرمایا جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا وہ اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ مال کی محبت میں، جا کی، عہدے کی محبت میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو جو لوگ دنیاوی مصروفیات کا شکار ہو کر نماز کی صحیح پابندی نہیں کرتے، ان کا انجام پھر یہی ہوگا کہ وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے، فَاقُلَا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے اس کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے بندوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ جہاں امتحان ویسے آتے ہیں اس کے پیارے بندوں کے لیے، ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، وہاں جو گناہ گار ہیں ان کی گناہوں کی وجہ سے بھی پکڑ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائے، اور یہ کہ تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، اور کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے ناراضگیوں سے تیری ہی پناہ چاہتی ہوں، آمین۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی سے ڈرتے ہیں تو اس سے دور بھاگتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر اسی کی طرف بھاگتے ہیں کہ اللہ آپ کی پناہ چاہیے، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ اسی طرح یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون۔ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتی ہوں، اس کے غضب سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کے شر سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہوں، اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی پناہ میں لے لے، دنیا میں پیدا ہونے والے ہر شر سے بچا لے۔ فرمایا جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے، لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ یعنی غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ سے اپنی ضروریات نہیں مانگتا، اور اللہ کو چھوڑ کے پیروں فقیروں کے پیچھے جاتا ہے یا بتوں کے پیچھے، تو فرمایا ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مکڑی کا جالا ہو۔ آپ مکڑی کے جالے پر ہاتھ رکھ کر اسے پکڑ کے اس کے اوپر چڑھ سکتے ہیں؟ سیڑھی پہ نہیں، وہ آپ کو نیچے گرا دے، خود بھی گر جائے گا اور آپ کو بھی گرا دے گا۔ تو خواہ وہ کتنا ہی تانا بانا ہوتا ہے، اس میں کتنی بھی محنت ہوتی ہے، لیکن اس کی کوئی سٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ فرمایا یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی مثالیں سمجھنے کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت اللہ نے مثال دی ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگتے ہیں، ان کی مثال تو مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھیں کہ ایسے لوگ کچھ نہیں دے سکتے جنہیں ہم اللہ کو چھوڑ کر جن سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ فرمایا خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، حقیقت میں اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے، یعنی پوری کائنات اللہ کی صداقت اور توحید کی ایک نشانی ہے، اور اس سے انسان کو ان تمام باتوں کے جواب مل سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ حق کو پانا چاہے اور حق پر عمل کرنا چاہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبینہ جی
دعا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم یا ذی الجلال والاکرام یا ربی یا رحمان یا اللہ یا کریم. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کرنے والا بنا. یا اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا. یا اللہ ہم سب پہ اپنا رحم فرما. یا اللہ ہماری ساری برائیاں ہم سے دور کر دے. یا اللہ ہماری ساری برائیاں ہم سے دور کر دے. یا اللہ ہمارے دل کو پاک اور صاف کر دے ہر طرح کی گندگی سے, ہر طرح کے شرک سے, نفرت سے. یا اللہ ہر طرح کے کینے سے. یا اللہ ہر طرح کی منافقت سے. یا اللہ ہر طرح کے جھوٹ سے. یا اللہ ہر اس چیز سے جس سے آپ ناراض ہونے والے ہیں. یا اللہ ان ساری چیزوں سے ہمیں دور کر دے اور ہمارے دلوں کو پاک کر دے اور صاف کر دے. یا اللہ ہم پہ اپنا رحم کر دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم پہ اپنا رحم کر دے. یا رب العالمین ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ وہ راستہ جن پہ چل کے تیرے وہ بندے جو کامیاب ہوئے وہ والا راستہ دکھا دے ہمیں اور ہمیں اس کے پھر جما دے. یا اللہ ہمیں یکسو کر دے. یا اللہ ہمیں یکسو کر دے. یا اللہ ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور سب مسلمانوں پر رحم کر دے. اور یا اللہ یا رب العالمین ہم سب کے گھروں میں خیر و عافیت ڈال. ہم سب پر اپنا رحم فرما. جو جہاں بیمار ہیں جو پریشان ہیں سب کی پریشانیاں اور بیماریاں دور فرما. ان کی مشکلات دور فرما. یا اللہ ہر ایک کی مشکلات دور کر دے. ہر گھر میں سکون اور چین دے دے. یا اللہ امن عطا فرما دے. یا اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرما دے. یا اللہ ہمارے شوہروں پر بھی رحم فرما. یا اللہ ان کو بھی صحت و عافیت اور کھلا رزق عطا فرما. یا اللہ ان کی بھی ہر برائی کو دور کر دے اور بہترین اخلاق عطا فرما. یا اللہ وہ اخلاق جن سے تو راضی ہونے والا ہے. یا اللہ تو ہمارے بچوں کے اپنی خاص رحمت نازل فرما. یا اللہ ان کو ہر برے وقت سے, بری گھڑی سے, برے لوگوں سے, بری نظروں سے, برے کاموں سے, بری سوچوں سے, یا اللہ ہر اس برائی سے بچا لے جس سے تو ناراض ہونے والا ہے. یا اللہ ان کو راستہ دکھا, ہدایت کا راستہ دکھا. یا اللہ ان پر رحم فرما اور ان کو بھی معاف کر دے. وہ بھی جو بھی غلطیاں کرتے ہیں یا رب ان کو دکھا کے ان کو معاف کر دے. یا اللہ تو ہم سب کو بھی ہماری غلطیاں دکھا اور ان کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم کو ہماری غلطیاں دکھا اور ان کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم کو ہماری غلطیاں دکھا اور ان کی اصلاح کی توفیق عطا فرما اور معاف کر دے. ہم سب کو معاف کر دے اور تمام مسلمانوں کی بخشش فرما جو اس دنیا سے جا چکے ہیں. سب پر رحم فرما. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.